ہم ختم نبوت پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اس بہت ہی اہم اور بابرکت مجلس کے صدر تعلیمی شخصیت ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اور دیگر علماء کرام، پیشوایان قوم اور شریکان بزم، سب سے پہلے تو ہم سیوک سوسائٹی کے روح رواں ہمارے رفیق محترم سہیل ماسٹر صاحب اور ان کے رفقائے کار کو بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد اس بنیاد پر کہ جہاں موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، گمراہی روز افزوں ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور رشد و ہدایت گویا کہ ناپید ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کسی شخص نے یہ تصور کیا نہیں ہوگا کہ یہ شیطان کا آلہ کار، یہودیوں کی ایجاد اور گمراہی کا سب سے بڑا ہتھیار موبائل، اس کو کسی خیر اور ہدایت کے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اور یہ شعر حضرت سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک ایک طرف شیطان کا لشکر ہے، دوسری طرف اولیاء کرام انبیاء کرام کا لشکر ہے، ایک طرف نفس کی شرارتیں ہیں تو دوسری طرف پاکیزہ نفوس کی محنتیں بھی ہیں۔ تو جہاں اس برائی کا یہ برائی کا ڈبہ جہاں انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے، وہیں انسانوں کو ہدایت پر لانے کا بھی کام کر رہا ہے۔ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اس برائی کے ڈبے کو خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لیا، اور طریقہ کار بھی ایک ایسا انہوں نے ایجاد کیا کہ جو بعینی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کی جو ایک مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، فاسألوا اہل الذکر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور نصارہ کو یہ کہا ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ تم لوگ ایسا سمجھتے ہو کہ یہ یہودی اور نصرانی جو لوگ ہیں، عیسائی، یہ بہت زیادہ علم والے ہیں۔ اسی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی امی ہے، یہ تو بے پڑھے لکھوں کے نبی ہیں، اور نبی تو موسیٰ تھے، نبی تو عیسیٰ تھے۔ تو قرآن کریم نے ایک بات بطور چیلنج کے، بطور دعوے کے ان کے سامنے پیش کی کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اہل علم ہے تو انہی سے پوچھ لو،
تو یہاں پر بھی سوال آیا، فَاسْأَلُوا، سوال. ارے یہ محفل اور یہ مجلس جو ہے سوال کی ہے نا، سوال کی بنیاد پر منعقد کی گئی ہے. سینکڑوں سوالات تھے جو آپ لوگوں سے کیے گئے، آپ لوگوں نے ان کے جوابات دیے، جس کے انعام ملنے کا وقت ہے. سوال ہی کی بنیاد پر سوال ہی کی بنیاد پر کل قیامت کے دن نجات ہوگی. قبر کے اندر بھی نجات جو ہوگی سوال کی بنیاد پر ہوگی، اور جنت کے اندر داخلہ بھی سوال کے جواب کی بنیاد پر ہوگا. آج قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق آپ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے. یہ دین سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا اور زبردست ذریعہ ہے. تو چنانچہ یہودیوں سے اور نصارہ سے سوال کرو، تم پوچھو یہ محمد کون ہے. اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو. تو یہاں بھی سوال آیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی نبی ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں صحابہ کرام کے صحابہ کرام کے 18 سوالات کا تذکرہ ہے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے بہت ساری باتیں پوچھی. صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ چاند کبھی ناخون کی طرح بالکل پتلا دکھائی دیتا ہے، اور 14ویں رات میں پورا بالکل گول مٹول بالکل پورا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس طرح کے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں 18 یسألونک آیا ہوا ہے. یہاں بھی سوال کے ذریعے سے جو بات پوچھی جاتی ہے، جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو ذہن کے اندر بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. چنانچہ یہ کہا گیا السوال نصف العلم، کہ سوال آدھا علم ہے. اس لیے کہ سوال کرنے والا جس بات سے ناواقف ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اور جب اس کو سوال کا جواب مل جاتا ہے تو اس سوال کو جاننے والا بن جاتا ہے. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سوال محض علم کے لیے، صرف معلومات کے لیے نہ ہو، بلکہ سوال کیا جائے معلومات برائے معمولات کے لیے. یہ تو بہت ہی بہتر طریقہ ہے کوئز کے ذریعے سے. اور اسی طرح یہ جو سلسلہ سیوک سوسائٹی نے شروع کیا، اور اس کی تقلید دوسرے جو ادارے والے ہیں اور دوسرے گروپ والے ان لوگوں نے کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی گروپ والے ہیں، جو بھی ادارے ہیں، وہ اس قسم کے سوال کریں جو صرف معلومات نہ ہو، صرف معلومات نہ ہو. اس لیے کہ اگر صرف معلومات ہوں گے تو علم تو حاصل ہو جائے گا، علم حاصل ہونے کے بعد پھر اس کا عمل. اور جو علم حاصل ہوتا ہے، ایک بات اچھی طرح سن لے، سمجھ لے اس کو، کہ ہمارے اوپر جس بات کا علم ہمیں نہیں ہے اس بات سے تو ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن کسی بات کا علم ہو جائے تو پھر یہ ہمارے اوپر حجت بن جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات ایسے کیے جائیں جو معلومات کی بجائے معمولات پر مبنی ہو. ہمارے شیخ و مرشد اور حضرت مفتی صاحب دامت برکات ان کے بھی استاذ تھے، فقیہ الامت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے کچھ واقعات میں نے ایک مجلس میں جو اس قسم کی تھی وہاں بھی سنائے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جنت کے اندر کتنی حوریں ملے گی جنت میں؟ ایک مومن کو کم از کم کتنی حور ملے گی؟ کتنی ملے گی؟ ارے بولو نا. 70 کے 72. تو 70-72 حوریں جو ملے گی اس کا نام کیا ہوگا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم. اتنے بڑے فقیہ الامت ہیں، ان کو سوال کا جواب نہیں معلوم. حضرت نے کہا کہ کل قیامت کے دن
جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے حوروں کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر کے اندر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں تو گیا نہیں ہوں قبر میں، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ جانا تو سمجھ لینا، دیکھ لینا وہاں کیا ہوگا۔ تو سوالات ایسے کیے جائیں کہ جس کا جواب ہونے کے بعد اس پر معمول بنایا جا سکے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے رکھ دی۔ اصل بات جو مجھے کہنا ہے وہ ہمارے یہ بچے اور نوجوانوں سے خطاب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بچوں میں، نوجوانوں میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں اللہ نے بہت صلاحیت رکھی ہے۔ اگر آپ ہمارے شہر کے اندر تلاش کرنے جائیں گے تو ہمارے شہر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک تعلیم یافتہ، دینی تعلیم رکھنے والے وہ بھی مل جائیں گے، عصری تعلیم رکھنے والے وہ بھی مل جائیں گے، بہترین سے بہترین ٹیچر آپ کو مالیگاؤں میں ملیں گے، بہترین سے بہترین وکیل آپ کو مالیگاؤں میں ملیں گے، بہترین سے بہترین صنعت کار آپ کو مالیگاؤں میں ملیں گے، اور بہترین سے بہترین سائنسداں وہ آپ کو مالیگاؤں میں ملیں گے۔ اور مالیگاؤں کی ایک بچی تو اب پائلٹ بھی بن چکی ہے۔ مالیگاؤں کے اندر، مالیگاؤں کی عوام میں اور خاص طور پر ہمارے یہ بچے اور بچیوں کے اندر اتنی زیادہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ مالیگاؤں والوں سے اللہ کچھ چاہتا ہے، مالیگاؤں والوں سے اللہ کچھ چاہتا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے منمال سے آگے ایک دیہات ہے، اس کا نام ہے دو گاؤں۔ وہاں ہمارے جماعت کے کام کرنے والے پرانے ساتھی رہتے ہیں، ان کا نام ہے حاجی عبدالستار۔ ان کے گھر ہمیں مکتب کے کام کے سلسلے میں جانا ہوا۔ وہاں جانے کے بعد کھانے کے لیے ہم بیٹھے، انہوں نے ایک عجیب بات سنائی، وہ آپ کو سنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فلاں سن کے اندر حج کرنے کے لیے گیا اور مطاف میں بیٹھا تھا۔ مطاف میں بیٹھے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ نیند جیسی آ رہی ہے، میں نیند میں ہوں، اور میرے پیچھے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دو آدمی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی سوال جواب۔ ایک آدمی نے پوچھا دوسرے آدمی سے کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ طواف کرنے والوں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے؟ کتنی نازل ہوتی ہے معلوم ہے؟ 70 رحمتیں نازل ہوتی ہے طواف کرنے والوں پر۔ پھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا۔ تو جو آدمی جواب دے رہا تھا اس آدمی نے کہا کہ 120 رحمتوں میں سے 10 رحمتیں مالیگاؤں والوں پر نازل ہوتی ہے۔ وہ حاجی عبدالستار صاحب، انہوں نے کہا، پلٹ کر دیکھا کون ہے دو آدمی یہاں بات کرنے والے، کون دو آدمی بات کر رہے ہیں؟ پیچھے دیکھا تو کوئی ملیشیائی نظر آ رہا ہے، کوئی انڈونیشیائی نظر آ رہا ہے، باہر ممالک کے لوگ ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سب اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی بیٹھا دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ حاجی عبدالستار کہتے ہیں کہ میرا خود کا واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی بات تو مالیگاؤں کے اندر ہے کہ مطاف کے اندر مجھے یہ بات دکھائی گئی اور مجھے کہا گیا کہ اس میں سے 10 رحمتیں مالیگاؤں پر نازل ہوتی ہے۔ میں آج کی مجلس میں اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے شہر کے اندر دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر، ہمارے نونہالان کے اندر اتنی زبردست صلاحیتیں ہیں کہ ان صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کریں۔ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے ہم برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو زندہ کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے۔
روزی روٹی، روپیہ پیسہ، مال دولت، عزت شہرت سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر ہماری صلاحیتیں دین کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہو گئی تو واقعی وہ بزرگ جو ہے وہ تو بالکل دیہات کے رہنے والے بھولے بھالے ایک آدمی ہے، ان کو گویا کہ ایک بات دکھلائی گئی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا اور اس پر عمل، کتنے سال پہلے میں نے حج کیا ہے اس پر آج تک میں عمل کر رہا ہوں کہ ہر ہفتہ مالیگاؤں صرف اس نیت سے آتا ہوں کہ کم از کم 10-15 منٹ کوئی دین کا کام ہو، جوڑ ہو، کوئی مشورہ ہو، وہ تو ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو میں یہاں آتا ہوں، تھوڑی دیر رہتا ہوں، تھوڑی دیر رہنے کے بعد جاتا ہوں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اور یہ سیوک سوسائٹی کے جو ہمارے نوجوان خدمتگار ہیں وہ لوگ دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو انعامات انہوں نے جمع کیے، انہوں نے کسی کے سامنے تقاضا نہیں رکھا تھا، لوگوں نے از خود ان کو انعامات دیے ہیں، اور 10 روپیہ یا فارم کے پیچھے جو انہوں نے لیا ہے، اتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جمع ہونے کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے سے بچھائی، جو بچھانے کی چیز آتی ہے وہ، اسی طرح فوکس جو لائٹ ہوتا ہے وہ، اور کچھ پلیٹیں رکابیہ وغیرہ خریدی۔ محلے کے اندر اور شہر کے اندر اگر کسی جگہ بھاتی وغیرہ میت ہوتی ہے کسی جگہ، تو میت کے اندر یہ تمام سامان جو ہے ان کے رشتہ داروں کی خدمت کے لیے اور ان کے گھر والوں کی خدمت کے لیے سامان استعمال ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے آپ سے جو پیسہ لیا ہے اس کا جو ہے کوئی ذاتی استعمال نہیں کیا، یہ ان کا جذبہ خدمت ہے۔ یہ جذبہ خدمت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ ہم تمام کے اندر ہونا چاہیے۔ آج سماج اور معاشرے کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم موبائل کا استعمال خیر کے کاموں میں کریں۔ اس سانپ کا زہر نکال کر ہم اس سانپ کو جو ہے جو اس کا زہر نکال کر کے اس کے فائدے کی چیزوں کے اندر اس کو استعمال کریں۔ تو یہ میری گزارش ہے، اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے یہ عزم اور حوصلہ لے کر جائیں کہ صرف سوال کرنا، سوال کا جواب دینا اور اس کے پیچھے انعامات حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد ہم نیت کریں، تہیہ کریں کہ اپنی ان صلاحیتوں کو دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی خدمت کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے میں استعمال کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔